دنیا بھر میں انتخابات کے اس سال میں پاکستان، بھارت، برطانیہ، فرانس اور ایران سمیت کئی ممالک میں الیکشن ہوئے، مگر پاکستان میں یہ ایسے متنازع بنے کہ دھاندلی کے الزامات کا جھگڑا آج بھی جاری ہے۔ دیگر ممالک میں ہوئے انتخابات سے پاکستان سبق کیا سیکھ سکتا ہے؟ اس بارے میں جیو نیوز کے نمائندے نسیم حیدر کی خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس سال انتخابات ہوئے، مگر کسی اور ملک میں بڑی دھاندلی کا رونا اور مقدمے بازی نظر نہیں آئی، جو یہاں حکومت بننے کے 5 ماہ بعد بھی جاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی جو ہے وہ میسی ہوتی ہے، تمام دنیا میں میسی ہوتی ہے، لیکن اس کا حل صرف جو ہے جمہوریت کا حل جو ہے وہ جمہوریت ہی ہوتا ہے۔ جب ہم جمہوریت کے سوالوں کو، کانسٹیٹیوشن کے ان سوالوں کو، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو کورٹ کچہری میں لے جائیں گے، اور میں اس میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، آپ یہ پورا ایک تسلسل دیکھ لیں کہ جب ہر مسئلہ جو ہے اس میں ہم پارلیمنٹ کی جگہ کورٹس کو اس کا آربیٹر بنا دیں گے، تو نہ صرف ہم اپنی ڈیموکریسی کو ویکن کریں گے، لیکن ہم کورٹ کے سسٹم کو بھی ویکن کریں گے۔ پڑوسی ملک بھارت میں تو الیکشن شیطان کی آنچ جیسے تھے کہ 19 اپریل سے 1 جون تک 7 مرحلوں میں ہوئے۔ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے ہوئی جنگ میں کانگریس اور اتحادیوں کے ہاتھوں نریندر مودی کے اقتدار کا سورج غروب ہوتے ہوتے بچا، مگر دھاندلی کا شور مچا، نہ مخصوص نشستوں کا قصہ چھڑا۔ کیا بھارت میں جمہوری بلوغت آ گئی؟ انڈیا میں میچورٹی ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کے اور بڑے مسائل ہیں، بہت ان کے اور دوسرے ہمیں اممیچور چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ یقیناً ایک بات ہے کہ ہماری یہاں ایک ڈیموکریٹک میچورٹی نہیں ہے۔ جس برطانیہ سے پاکستان کو آزادی ملی، وہاں نسبتاً قدامت پسند کنزرویٹوز کو قوم نے کلنک کا ایسا ٹیکا لگایا کہ 2 صدیوں میں یہ دن نہ دیکھنا پڑا تھا۔ 650 رکنی ایوان میں نسبتاً سینٹر لیفٹ لیبر اقتدار میں ایسے آئی کہ 19 برس میں ایسا سورج چڑھتا نہ دیکھا گیا تھا۔ پہلی بار الیکشن لڑنے والی انتہائی دائیں بازو کی ریفارم پارٹی بھی 5 نشستیں لے اڑی، مگر ہارنے والے نے قوم کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. فرانس میں تو انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے ہاتھوں خطرناک انقلاب آتے آتے رہ گیا۔ ماغن لوپین کی نیشنل ریلی پارٹی کو صدر کی سینٹرسٹ انسامبل اور یون لک میلونشوں کی قیادت میں بائیں بازو کے NFP اتحاد نے الیکشن کے دوسرے راؤنڈ میں بمشکل روکا۔ یعنی میسولینی کے بعد پہلی بار اٹلی میں تو انتہائی دائیں بازو کی حکومت بن گئی، فرانس کے لبرل عوام ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس خطرناک رجحان کے سامنے ڈھال بن گئے۔ دائیں بازو کے رہنماؤں نے اپنے خلاف جوڑ توڑ پر اعتراض تو کیا، مگر کورٹ کچہری نہ ہوئی۔ فرانس کی الیکشن میں میرے خیال میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اٹ واز اے ویری اسٹریٹجک الیکشن۔ تو فرانس کی الیکشن تو یقیناً واز اے ٹرائمف آف اسٹریٹجی، جس سے میری مراد ہے ٹرائمف آف جیت تھی یہ جوڑ توڑ کی۔ ایران میں قدامت پسند صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال سے پیدا خلا اصلاح پسند ہارٹ سرجن مسعود پازشکیان نے پر کیا، یعنی قدامت پسند حریف سعید جلیلی کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں شکست ہوئی جنہیں اس سے پہلے صدارتی امیدوار بننے کے بھی قابل نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہاں بھی معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا کیسے؟ ایران کے الیکشن کی عموماً دنیا میں اتنی بات ہوتی نہیں جتنی ہونی چاہیے، لیکن آپ پچھلے سارے الیکشن دیکھ لیں، وہ سارے ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، بہت حد تک محدود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ اجازت ہی صرف کچھ لوگوں کو دیتا ہے، لیکن جب ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان میں الیکشن ہے تو وہ الیکشن بھرپور ہوتے ہیں، اور اس میں کئی بار ہمیں جو ہے کسی نہ کسی قسم کی ہمیں سرپرائز نظر آتی ہے۔ اس بار بھی ہمیں نظر آئی۔ سوال یہ ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں دھڑکا کس بات کا ہوتا ہے؟ شاید ہم جمہوریت کو سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ غلط بندہ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بندہ، کہ پھر ہم اس غلط بندے کو نہ لانے کے لیے ہر قسم کا محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، اینڈ دیٹ از اگینسٹ دا پرنسپل آف ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں بہترین لیڈر الیکٹ کروں گا، ڈیموکریسی یہ ہے کہ یار میں جس کو بھی لیڈر الیکٹ کروں گا اگر اس کے ووٹ زیادہ ہے تو وہ اس وقت لیڈر ہے۔ اس سال بھی امریکہ سمیت درجنوں ممالک میں انتخابات باقی ہیں۔ یہ طے ہے کہ جہاں اداروں کو عوام کے انتخاب پر اعتماد ہے اور جمہوری بلوغت ہے، وہاں الیکشن کے بعد پاکستان کی طرح فارم 45 اور 47 کے قصے بے یقینی اور مقدمے بازی نہیں ہوگی۔ نسیم حیدر، جیو نیوز، کراچی۔